ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ میں ہے میں کہ ایک میں معاویہ کی طرف بھی چلتا ہوں، وہ انتظار کر رہے ہیں، میں جی آپ کی جی طرف دوبارہ آتا ہوں اسی ٹاپک کو لے کے. معاویہ انہوں نے ایک بات کی حمزہ نے کہ ملوث ہیں ادارے. میں اس کو بیسیکلی آپ کے پاس سوال لے کے چلوں گا، آپ اپنی رائے کا بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے. ملوث ہیں یا نااہلی ہے، یہ دو چیزیں بڑے بھاری جملے ہیں دونوں. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے کہ ادارے واقعی ملوث ہیں اس ساری تمام تر چیزوں کے اندر جو کراچی کے اندر خاص طور پر جو یہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نااہلی ہے کسی جگہ پر؟ اور باقی آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ کہ میں ظاہر سی بات ایک ریاست کا شہری ہوں اور اپنے ریاستی اداروں کا احترام کرتا ہوں اور ان سے حسن ظن کی امید رکھتا ہوں. اور میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ادارے ملوث ہیں، بلکہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اداروں کی نااہلی ہے. ابھی میں آپ کو جس طرح حمزہ بھائی نے بات کی، ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میرے جی علاقے ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر زمان ٹاؤن تھانہ ہے، اس کے ایس ایچ او راؤ رفیق صاحب ابھی حال ہی میں، ابھی اس واقعے کو کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، اس واقعے کو مشکل سے کوئی 8 سے 10 دن ہوئے. راؤ رفیق صاحب نے ایک ڈکیتی کی ہے جس میں 1,18,00,000 روپے ایک پارٹی سے انہوں نے لوٹے. راؤ رفیق ایس ایچ او ہیں، ایس ایچ او نے زمان ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ہیں. یہ ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے کراچی کا، آپ اس کو سرچ کریں، آپ اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں، آپ کو ساری جو ہے نا صورتحال آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ کس طریقے سے مطلب ان لوگوں کو پولیس کے افسران، پولیس کے جو یہ مخبر ہوتے ہیں اور پولیس کے جو آگے ان کے جو کرائم کے حوالے سے جو ان کی جو بھی انفارمرز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ تمام چیزوں کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کہاں پر کون ڈکیتی میں ملوث ہے، کون جو ہے پیسے لے کے جا رہا ہے، کس کے پاس کیا چیز موجود ہے، کس کے پاس کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جس کو پروٹیکشن پولیس سے چاہیے ہوتی ہے، پولیس خود چور بنی ہوئی ہے، پولیس خود ڈکیتیاں مار رہی ہے، تو ایک عام آدمی انصاف کے لیے کہاں جائے گا؟ ایک عام آدمی اپنی داد رسی کے لیے کہاں جائے گا؟ یہ بھی حال ہی کا واقعہ ہے. ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے. آئی جی سندھ رفت مختار نے ڈائریکٹلی اس کو جو ہے نا خود بلا واسطہ اس معاملے کو جو ہے نا ٹیک اوور کیا اور اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے کراچی کی اس وقت. معاویہ میں آپ کی بات یہاں پہ بالکل میں اتفاق کروں گا. ابھی ریسنٹلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے نا کہ ایک 8 رکنی ڈاکوؤں کے سرغنہ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ بیسیکلی بھائی تھے 2 پولیس والوں کے، اور ان کے والد صاحب بھی پولیس والے تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا بیسیکلی وہ ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا. ابھی گرفتار کیا اس کو، عدالت میں پیش بھی کر دی ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ میں آپ کو ابھی کا بتا رہا ہوں. جو ایس ایچ او مطلب یہ زمان چیزیں ٹاؤن تھانے ہیں کا کراچی سٹنگ کے اندر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، زمان ٹاؤن تھانے کا سٹنگ ایس ایچ او راؤ رفیق، حال ہی میں ابھی اس کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، اس کے بندے بھی پکڑے گئے ہیں اور وہ ریکوری بھی کروائی ہے 1,18,00,000 روپے کی. اندازہ لگائیں. یہ صورتحال ہے. اور پھر دوسری بات، اس وقت سندھ جو ہے وہ 2 حوالوں سے جانا جاتا ہے. آپ اگر کسی کو سامنے اپنا تعارف کرائیں نا کہ میرا تعلق سندھ سے، تو اس کی ڈائریکٹ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہاں، کچے کے علاقے سے یا کراچی سے؟ اچھا، جب کراچی کا بتاتے ہیں تو بولتے ہیں آپ کے موبائل کتنے چھینے، آپ کتنی دفعہ لوٹے گئے. اچھا، میں بھی آپ سے ہی سوال کرنے لگا تھا، اور کیونکہ میرے خود 5 موبائل چھن چکے ہیں کراچی میں. اور اگر کوئی ہمارا بھائی سندھی بھائی جو ہے نا وہ اگر، تو اس سے ڈائریکٹ یہ پوچھا جاتا ہے بابا آپ کو کبھی اغوا تو نہیں کیا ڈاکوؤں نے؟ یہ صورتحال ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے، کیا کراچی کے شہری، ہر انسان پاکستان کا ہر شہری سمجھتا ہے کہ اگر ادارے چاہیں تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے امن و امان کا نفاذ کرنا؟ لیکن بدقسمتی سے اداروں کی نااہلی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، ایک میری رائے دیکھیں، پروگرام اس کے اوپر بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اتنی ڈکیتیاں ہو گئی. ابھی آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 42 شہری اس مہینے میں جو ہے نا لوٹ مار کی واردات میں جاں بحق ہو گئے، اور کتنے 20,000 کچھ اوسطاً وارداتیں ہوئی اس مہینے کے اندر، ان 3 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے، 90 افراد صرف قتل ہوئے سر. میں اس مہینے کی بات کر رہا ماہ کے ہوں. اندر آپ جو مجھے اعداد و شمار دے رہے ہیں یہ 2024 کا دے رہے ہیں، میں اس مہینے مارچ کی بات. جی میں اس سال کا دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں مارچ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات اسد بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے آخر ہم کب تک پروگرام میں اس بات کے اوپر جو ہے نا اپنی گفتگو کریں گے کہ جی اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. بھئی مسائل کا سلوشن لے کر آئے نا، مسائل کے سلوشن کے اوپر بات کریں. مسائل کا اسٹریٹ کرائمز پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟
ابھی نگران سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے شارٹلی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے لاہور کے اندر ڈالفن پولیس انہوں نے لانچ کی، کافی حد تک ظاہر سی بات ہے اگر ہم کراچی سے کمپیئر کریں لاہور کو یا باقی دیگر شہروں کو، یا ہم کے پی کے کی بات بھی کریں تو اسٹریٹ کرائم بہت کم ہے، اور ہمیں اس طرح سے خبروں میں نظر نہیں آتی یہ شہر، پشاور ہے یا لاہور ہے یا کوئٹہ ہے۔ کراچی میں پھر کیا کمی ہے؟ وسائل کی کمی تو میرے خیال سے نہیں ہوگی نا؟ کراچی میں اسد بھائی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف اور صرف دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ دیانتدار قیادت اگر امانت داری کے ساتھ، حوصلہ دہی کے ساتھ جو ہے نا کام کرے گی تو انشاءاللہ اس شہر کے اندر نہیں بلکہ پورے سندھ کے اندر امن و امان کا نفاذ ہوگا۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہمارے یہاں پر کہ کراچی کے اندر مثال کے طور پر یہاں پر صورتحال اس طریقے سے کہ اگر ایک علاقے کا ایس ایچ او یا ایک علاقے کا چوکی انچارج چوکی جو ہے ایک علاقے کے اندر قائم ہوتی ہے، اس چوکی انچارج میں آپ اس کو اپنی مثال سے اس طرح سمجھیں کہ لاہور کے اندر منڈی بہاؤدین سے کسی شخص کو اٹھا کر تعینات کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ جی آپ امن و امان کو قائم کریں، آپ علاقے کی تمام صورتحال کے اوپر جو ہے نا کنٹرول رکھیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس علاقے کے اندر کون لوگ موجود ہیں، اس علاقے کے اندر رستے کہاں سے جاتے ہیں اس کے، بالکل اس علاقے کے اندر کون جو ہے نا کس شخص کی کیا ویلیو ہے، کون شخص کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، کون شخص نہیں ہے۔ جب تک مقامی اور غیر مقامی لوگوں کا تصور یہاں پر ختم نہیں کیا جائے گا، یہاں پر مقامی لوگوں کو انہی علاقوں کے اندر جو ہے نا تعینات نہیں کیا جائے گا، پولیس افسران کے اندر جو مقامی کراچی کے مقامی پولیس افسران ہیں ان کو کراچی کے اندر ہی ڈیوٹیاں نہیں دی جائیں گی، اس وقت تک ہم یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، میں حمزہ کے پاس دوبارہ چلوں گا، پھر معاویہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔